बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। नाजरीन, बात करेंगे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के उस बयान पर जिसमें उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया कि हज़ारा कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और वजह क्या है उसकी कि क्योंकि उन्होंने रोड पे लाशें रखी हुई हैं और वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो हम इनको दफनाएंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पीछे कहानी है क्या इस ब्लैकमेल करने में। तो हम जब एक हफ्ता पहले देखते हैं पीछे, तो हमें नज़र आता है कि हज़ारा कम्युनिटी के कुछ लोग जो कोयले की खानों में मेहनत मजदूरी करने के लिए गए थे, वहाँ पर उनको दहशतगर्दों ने पकड़ा, उनके हाथ बांधे, उनकी आंखें बांधी, उनको एक जगह पर लेकर बड़े तसल्ली के साथ उनको मारा, उनको ज़बह करके रख दिया। और जब इनकी लाशें ज़ाहिर वर्सा तक पहुंची तो ज़ाहिर एक सफ़े मातम था जो वो बिछ गया। ज़ाहिर है कि पूरा पाकिस्तान एक सदमे में आ गया कि इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो गया है। एक ही इलाके के और एक ही कम्युनिटी के लोगों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल, बल्कि मैं तो कहूँगा शहीद कर दिया गया था। बल्कि इस तरह के वाक़यात में जो मारे जाते हैं वो शहीद ही होते हैं। तो इन लोगों को शहीद कर दिया गया था। ज़ाहिर है इतने बड़े वाक़ये के बाद जो वहाँ का हुक्मरान होता है, सदर है या वज़ीर-ए-आज़म है, वो फ़ौरी तौर पर मुमकिन होता है तो चला जाता है। ज़ाहिर है जब इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वहाँ के सरबराहान की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के साथ राब्ता करें। बल्कि ये कोशिश होती है कि वहाँ पर फ़ौरी तौर पर पहुँचें और उन लोगों को तसल्ली दें, उनकी दाद रसी करें कि हम हुकूमत आपके साथ खड़ी है और जिन लोगों ने ये किया है उनको हम ज़रूर कानून के कटहरे में लेकर आएँगे, उनको गिरफ़्तार करेंगे। तो इस तरह उनकी एक तो तसल्ली होती है और वो उनको पता होता है कि हाँ, हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, बल्कि यहाँ के जो हुक्मरान है, हुकूमत है, वो हमारे दर्द को समझती है और हमारे साथ खड़ी है। अब ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या हुआ और ये पहला वाक़या नहीं था। इनके पहले भी कई दहाइयों से हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को चुन-चुन कर मारा जाता है। और ज़ाहिर है ये एक फ़िरका वारियत को भी आ जाती है इसके अंदर, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते। जब इन लोगों के से किसी ने राब्ता नहीं किया, हुकूमत की तरफ से राब्ता नहीं किया गया, तो इन लोगों ने अपनी लाशें जो है रोड पर रख दी। तो इनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ पर आएँ और हमें तसल्ली दें, हमारी ज़ख्मों पर मरहम रखें और हमारे जो बंदे जो शहीद हुए हैं उनको हम दफ़नाएँ। लेकिन 2 दिन गुज़रे, 3 दिन गुज़रे, वज़ीर-ए-आज़म साहब तो नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने कुछ वज़रा को भेजा, जिन्होंने जो बयानात दिए तो वो ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि हमारे साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म और ज़्यादती हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद आएँ और हमसे बात करें आकर। जब हम देखते हैं कि इसको तो 1 हफ़्ता हो जाता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर जाने का नाम नहीं ले रहे। बल्कि उनका कहना था कि मुझे ये लोग इस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आऊँगा तो फिर ये दफ़नाएँगे। तो उन्होंने कहा कि आप दफ़नाएँ तो मैं, आप जब दफ़ना देंगे तो मैं 1 घंटे बाद आ जाऊँगा। तो अब इसमें क्या मंतक है और क्या इसमें राज़ पोशीदा है कि वो दफ़नाएँगे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जाएँगे, अगर वो नहीं दफ़नाएँगे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं जाएँगे। तो इसका तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या इसमें राज़ है। तो इसी तरह की एक वाक़या हमें याद आता है कि न्यूज़ीलैंड के अंदर हुआ, जब एक दहशतगर्द ने मस्जिद के अंदर नमाज़ियों को गया और अंधाधुंध फायरिंग की और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शहादतें हो गई थी। तो इतना बड़ा वाक़या जब न्यूज़ीलैंड में हुआ तो पूरा न्यूज़ीलैंड, बल्कि पूरी दुनिया हिल के रह गई थी कि ये इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया है। तो उस वक़्त न्यूज़ीलैंड की जो वज़ीर-ए-आज़म थी, एक ख़ातून थी, वो वहाँ पर मौका पर पहुँची। उन्होंने लोगों के साथ मिली और उनके दुःख में बराबर की शरीक हो गई जाके। वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म ने ये नहीं कि 5 मिनट के लिए गईं, वहाँ पर गईं, बाकायदा तौर पर उन लोगों के साथ बैठी, ख़वातीन के साथ गले मिलकर। ख़वातीन रोती थी तो ये भी रोती थी साथ कि मेरे मुल्क में इतना बड़ा वाक़या हो गया है। ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि उसकी काबीना की जो ख़वातीन वज़रा थी वो भी आईं और वो, उनको बयान नहीं किया जा सकता कितना उनको तकलीफ़ हुई, दुःख हुई कि ये मेरे शहरी हैं, जिनको इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया था। न्यूज़ीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जिसने ये तक ना सोचा कि ये किस मुल्क से हैं, किस मज़हब से हैं, किस फ़िरके से हैं, उसने कहा ये मेरे मुल्क के बाशिंदे हैं और इनका गम, इनकी तकलीफ़ वो जो मेरी है। लेकिन जब हम अपने देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें पैगाम देखने को मिलता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ट्विटर पर कहते हैं जी मुझे बहुत दुःख हुआ है कि उनके गम में मैं बराबर का शरीक हूँ। अब हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में बात करने से पहले अपोज़िशन की बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो अपोज़िशन जो होती है वो पॉइंट स्कोरिंग का बड़ा मज़ा आता है उसको। तो हमने देखा कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, बिलावल साहब और दूसरे जो सियासतदान थे अपोज़िशन के, वो वहाँ पर गए। उन्होंने थोड़ी-सी उनकी दादरसी की, फिर उनको ज़ाहिर है कि अपना फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने फिर उनके गम में शरीक होके कहा कि आप खुदारा आएँ, खुदारा आएँ। तो ज़ाहिर है कि सारी दुनिया को पता है कि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो वो सिर्फ़ सियासत चमकाने के लिए होती हैं, क्योंकि इसका
ان کے ساتھ یا ہمدردی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ زرداری صاحب کے دور میں جب یہ ہزارہ کے لوگوں کو مارا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم بھی راجہ پرویز اشرف صاحب وہاں پر تشریف نہیں لے کر آئے، نہ ہی زرداری صاحب وہاں پر تشریف لے کر آئے تھے۔ تو اسی طرح جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا پارا چنار میں شاید 103 لوگوں کو مار دیا گیا تھا، اور خاص کر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ جو ساری دنیا کو معلوم ہے وہ پر ہوا، تو وہاں پر بھی یہ لوگ نہیں گئے تھے۔ لیکن آج ظاہر ہے کہ پاکستان میں زیادہ جو ہوتا ہے وہ سیاست کو چمکانے کے لیے ہی ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے بھی اپنا فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کی، جو بھی کیا، لیکن اب جا کے فائدہ اٹھایا، کیونکہ یہ لوگ نہ تو بلاول صاحب تھار میں کبھی گئے ہیں اور نہ ہی یہاں پر آئے تھے کبھی پہلے ان لوگوں سے ملنے کے لیے، اور اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ نہ تو ماڈل ٹاؤن میں گئی، وہاں کی خواتین جو بری طرح پولیس نے ان کو مار دیا تھا تو وہاں پر بھی نہیں جا سکی۔ تو اب اس کو چلے چھوڑیں، خان صاحب پر آتے ہیں۔ تو جب اس طرح ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو مارا گیا تو خان صاحب آئے تھے کوئٹہ کے اندر، اور انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کی مذمت کی تھی، اور انہوں نے کیا کہا تھا یہ سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ آصف زرداری ذمہ دار ہے اس کا، کیوں نہیں وہ آتا اس وقت؟ لوگوں کے جو ان سے تکلیف دیکھے، جو بیچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ، یہ کون ان کو تحفظ دے رہے ہیں مجرموں کو؟ بلوچستان کی حکومت فوری طور پر ریزائن کرے۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ خان صاحب نے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ کہاں ہے اسٹیٹ، کہاں ہے جی، حکومت کو گھر جانا چاہیے اگر یہ اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو۔ لیکن آج وہی عمران خان صاحب اور وہی ٹائم آ گیا، آج وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے وہاں پر ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا تو میں 2 مہینے کے اندر یا مہینے کے اندر میں یہ سارا کچھ یہاں پر معاملات ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جو وعدے جو انہوں نے کیے تھے 2.5 سال کے یا 6 سال کے، 6 مہینے کے، 2 مہینے کے یا 4 مہینے کے، سال کے، تو ان میں سے تو کبھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کو ہم کہیں گے ہاں جی یہ پورا ہو گیا ہے۔ تو ہمیں افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر نہیں جاتے، لیکن ترکی سے جو ڈیلیگیشن آتا ہے اداکاروں کا، ان کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگلے ڈرامے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ پاکستان ٹی وی کے اوپر لگائیں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب کے جو ظاہر ہے جو ہواری ہوتے ہیں، جو ان کے شامل ہوتے ہیں پارٹی میں یا ان کی وزراء کی ٹیم میں، ظاہر انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی ایسے کیا، انہوں نے کہا جی بہت زیادہ وہاں پر کوئٹہ کے اندر بہت زیادہ تھریٹ ہیں وزیر اعظم صاحب کو، ہمیں خبریں مل چکی ہیں، یہ جو کرا رہا ہے بھارت کرا رہا ہے، تو اس لیے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نہیں جا رہے۔ تو چلے مان لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب ہیں اور علاقہ بھی وہ ایسا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ تھریٹ بھی ہو سکتا ہے، جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کو دفنائیں تو میں 1 گھنٹے بعد آ جاؤں گا، تو پھر ہمیں سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر آپ تو جان ہی رہے کہ وہاں پر سیکورٹی کی ریزن ہے، تو جب دفنا دیں گے تب آپ جائیں گے 1 گھنٹے کے بعد، تو پھر وہ جو سیکورٹی رسک تھا، جو اس کی ریزن تھی نہ جانے کی، تو وہ پھر یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہی ہضم ہو رہی ہے کہ پھر آپ کیسے جائیں گے اگر ابھی تھریٹ ہے، ابھی سیکورٹی رسک ہے آپ کا وہاں پر جانا، تو پھر کیسے جائیں گے 1 گھنٹے کے بعد دفنا دیتے ہیں تو اس طرح کی بات کر کے وہ پھر اپنے سیکورٹی اداروں پر ایک سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ وہ اپنے وزیر اعظم کی حفاظت نہیں کر سکتے، کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پر جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو نہ تو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، نہ ہی کچھ ان کو خطرہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 2 دن بیٹھتے ہیں وہاں پر۔ ہم نے دیکھا کہ وہ صدر پاکستان بھی بیٹھے ہوئے تھے پچھلی دفعہ جا کر، نہ تو ان کی طرف سے بھی ہم نے بیان نہیں سنا، یا ہو سکتا ہے بیان دے دیا اور ٹویٹر پر انہوں نے بھی۔ تو جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو اس کا پھر یہی ہے کہ آپ اقتدار میں آئی نا، اگر آپ کو اتنی زیادہ جان پیاری ہے تو بطور مسلمان تو سب کا ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور موت کا ایک دن مقرر ہے، تو وہ تو گھر بیٹھے بھی آ جائے گی۔ آپ باہر جاتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، وہاں بھی ایکسیڈنٹ میں آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، جب اس نے تو آنا ہی آنا ہے، تو پھر کیوں جب اس طرح کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو پھر آپ کو اپنی موت یاد آ رہی ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا تو خدا نہ خواستہ مجھے کچھ نہ ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ وہاں پر جائیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی دہشت گردی کا، تو اس کے میں تو آپ دوبارہ ہیرو بن جائیں گے پاکستانی قوم کے۔ وہ کہیں گے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے یہ اپنے اتنے مشکل وقت میں، اتنے سخت حالات میں اپنے لوگوں کے پاس آیا، ان کے غم میں شریک ہوا، لیکن ہمیں کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آ رہی۔ لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ایک ضد پر اڑ گئے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، تو اب میں جاؤں گا تو میری بےزتی ہوگی کیونکہ میں نے نہ کر دی، تو بےزتی آپ کی نہیں ہوئی،
اس طرح زیادہ ہو رہی ہے آپ کی بےزتی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلی دفعہ جو وہ لوگ آپ کو کبھی زندگی میں بھی ووٹ دیں گے، یا وہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، اس طرح آپ کا یہ رویہ دیکھ کر بہت سے لوگ آپ سے پیچھے ہٹ گئے، اور آئندہ مستقبل میں بھی بہت زیادہ پیچھے ہٹ جائیں گے لوگ. پھر آپ کہتے ہیں کہ دفنائیں تو میں پھر آؤں گا، تو پھر آپ، انہوں نے اگر شرط رکھی ہے وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہیں کہ ہمارا وزیر اعظم آئے. وزیر اعظم ایک قوم کا باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم آئے، ہمارے تسلی دے، ہمیں ہمارے زخموں پر مرہم رکھے. وہ ان کا حق بالکل جائز ہے اگر وہ کر رہے ہیں. تو آپ کا حق بالکل جائز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ دفنائے تو میں پھر آؤں گا 1 گھنٹے کے بعد. وہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ آپ نے نہیں جانا نہ جائیں، وہ دفنائیں نہ دفنائیں، آپ کو اس سے پھر کیا ہے؟ آپ نے نہیں جانا. تو اگر آپ جا نہیں رہے تو اس طرح کے بیان دے کر اپنا مذاق کیوں بنوا رہے ہیں؟ تو ایک ملک کے وزیر اعظم کو، جو ملک کا سربراہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ سارے اس کے اولاد کی طرح ہیں سارے لوگ. جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کا کام ہے ان کی داد رسی کرنا، ان کے پاس جانا. اب وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کا ہے وہ دبئی میں اب مزے کر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں میرے صوبے میں کیا ہوا ہے. تو پہلے تو خان صاحب نے وہاں پہ ریسانی صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. تو آج وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو فارغ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ناظرین، آج یہی تھا ایک افسوسناک واقعہ جس کو اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب اگر وہاں پر وزیر اعظم صاحب اگر وہاں پر جاتے، ان کو تسلی دیتے، وہ دفناتے. وہ کیا انہوں نے کیا مانگنا تھا؟ کیا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کروڑوں روپے دیں، اپنی وزارت عظمیٰ جو ہمیں دے دیں؟ ایسا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے صرف کہا آئیں 2 تسلی کے بول بولیں تاکہ ہم اپنے پیاروں کو دفنائیں اور اپنے گھروں کو جائیں. یہ 5 منٹ کا جانا آپ کے لیے اتنا بڑا واقعہ بن گیا. اور جانا بھی کہاں ہے؟ اپنے ہی ملک میں جانا ہے، ایک علاقے میں جانا ہے. تو خیر، یہ اگر آپ نہیں جاتے ہیں، نہیں کرتے ہیں کچھ، تو یہ اپنا ہی آپ کا نقصان ہے. آپ کی سیاست جو ہے وہ خطرے میں اس طرح پڑ سکتی ہے. اور جو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا جو ووٹ بینک تھا ایک بہت بڑا، وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ناظرین، آج اس واقعے پر بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اتنی زیادہ دن، کیونکہ دیکھیں لاشیں جو ہیں باہر -3 میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی سخت سردی میں، اور لاشیں باہر رکھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے لاشوں کا جب وہ گلنا سڑنا بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کی خواہش تھی کہ وزیر اعظم صاحب آئیں، لیکن وہ نہیں جا رہے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ اپنی لاشوں کو دفنا دیں تو بہتر ہے ان کے لیے. اور اگر وزیر اعظم صاحب بعد میں آئیں تو کوئی ایک بندہ بھی جا کر ان کو ریسیو نہ کرے، اور وہ ملنے سے انکار کر دیں کہ جب مشکل وقت تھا تب نہیں آئے، تو بعد میں آ کر آپ نے کیا کرنا ہے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو وزیر اعظم صاحب کو فوری طور پر اپنا رد عمل دکھانا چاہیے تھا، وہاں پر ضرور پہنچنا چاہیے تھا. کیونکہ اس طرح کے واقعات جب اپوزیشن دیکھتی ہے کہ آپ ملک کا حکمران وہاں پر نہیں پہنچا، تو وہ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ پوائنٹ سکورنگ وغیرہ ہوتی ہے، جو اس اپوزیشن نے بھی کی، تو آئندہ بھی ظاہر ہے ہوتی رہے گی. لیکن افسوس، پوری قوم کو افسوس، ساری دنیا میں کے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی سب کی نظر یہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پر جائیں، لیکن وہ نہیں گئے. تو اس سے ہم سب کو یہی پتہ چل رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی عوام سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرے ہمارے پیارے ملک پاکستان پر، اور جو اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس سے بھی ملک کی حفاظت فرمائے. اور ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے کہ اس طرح کے جب کوئی واقعات ہوتے ہیں تو پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، یا اس طرح کے بیانات نہ دیں جس سے پھر عوام میں آپ جو ہیں وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے حکمران چننے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کریں. صرف یہی نہیں کہ آپ کی رشتہ داری ہے یا آپ کو کوئی دوست کہہ رہا ہے تو آپ اپنا قیمتی ووٹ جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں. تو عوام کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے جب نمائندے چننے کا وقت آتا ہے تو صحیح نمائندوں کو ووٹ دیں تاکہ وہ کل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.